السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناول لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 80 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ درخزی خانزادہ دیوار سے ٹیک لگائے اپنے سر سرخ نگاہوں میں طوفان سمیٹے ہاسپٹل کے پرائیویٹ کمرے میں بیڈ کے ساتھ نیم دراز عنایہ کو دیکھ رہا تھا۔ عنایہ کی سفید کڑھائی والی چادر ایک شانے پر پڑی تھی، بال بکھرے الٹے سے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے لب پیڑی زدہ ملائم سفید رنگت میں زردیاں کھلی تھی۔ وہ درد کی تفصیل نظر آ رہی تھی۔ میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو سوین تمہاری جان لے لیتا میں۔ درخزی خانزادہ اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اسے شانوں سے سختی سے جکڑ گیا تھا۔ عنایہ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، صرف ایک تھکی ہچکی سے لی تھی۔ عنایہ، وہ اس کے نام پر گھرایا جیسے اس کی خاموشی چیر دینا چاہتی ہو۔ سلامت ہے آپ کا بچہ؟ کچھ نہیں ہوا خان، جائیں اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منائیں، اس سے بچہ پیدا کریں تاکہ میری طرح میرے بچے کی ویلیو بھی اس کی نظروں میں کم ہو سکے۔ عنایہ آنکھیں کھولتے سزائیاں مسکرائی تھی۔ درخزی کا چہرہ لفظوں پر سختی سے تن گیا تھا۔ کب کم ہوئی تمہاری ویلیو؟ کہاں تمہیں پیچھے رکھا؟ کہاں تمہاری کیئر کم کی؟ محبت کم کی تم سے؟ وہ اسے شانوں سے جھنجھوڑتے سوال کر رہا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں میں اب صرف ٹوٹا ہوا یقین تھا۔ وہ اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ محبت کم نہیں کی، محبت بانٹ دی خان، دوسری عورت بنا دیا خان۔ اور کیا کرتے آپ میرے ساتھ؟ جس مرد کے دل میں بیک وقت دو دو عورتیں رہتی ہوں وہ محبت نہیں کر سکتا، وہ صرف تعلق نبھا سکتا ہے۔ اور میں نے تعلق نبھانے والے سے نہیں، محبت کرنے والے انسان سے محبت کی تھی۔ وہ نم سا مسکرائے تھے۔ مقابل اپنی ہپنوٹائز کرنے والی آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اسے ان آنکھوں میں اب کشش نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی بے وفائی نے اس کا دل بنجر کر دیا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم یوں سڑکوں پر؟ بھاگ رہی تھی؟ جانتی ہو تم اب یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ اس کے لفظوں پر جھنجھلاتے سیکھ پا ہوا۔ بھاگنے والے ننگے پیر خالی ہاتھ نہیں ہوتے خان، آپ کی پناہوں سے بھاگوں گی تو بہرزاد جیسے مرد کے ہاتھ لگ جاؤں گی۔ جس کے پیروں تلے نہ زمین ہو نہ سر پر آسمان، وہ تو ہاتھ پیر نہیں مار سکتا، تو جا کے وہ آپ جیسے بے رحم انسان کی قید سے بھاگ سکے۔ عنایہ کے نشتر چبوتے طنز درخزی خانزادہ کی پیشانی پر سلوٹے بڑھا چکے تھے۔ بہرزاد کا نام اس نے خون میں لاوے دہکا چکا تھا۔ پھر کیا کر رہی تھی میری حویلی سے باہر؟ وہ دبی آواز میں غرایا۔ دل گھبرا رہا تھا خان، سانس لینا تھا، سانس نہیں آ رہی تھی۔ چہرے پر نقاب کر کے ایک ملازمہ کے ساتھ باہر نکل آئی، مگر باہر آ کر پتا چلا میری سانسیں تو آپ کب سے چھین چکے ہیں۔ کلام ہوا امریکہ، اب کبھی سانس نہیں آئے گی۔ عنایت اس کی آنکھوں میں دیکھتے نم سا مسکرائی تھے۔ جتنی مرضی سانسیں لے لینا، مگر میرا بچہ میرے حوالے کر کے، اس سے پہلے سانسیں گوائیں تو بے رحمی سے سانسیں چھینوں گا۔ وہ بہرزاد کے نام پر اپنا غصہ ضبط نہیں کر پایا تھا۔ عنایت سے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے رخ پھیر گئی۔ ملالہ خان اسی اثنا میں ڈسپوزیبل چائے کے کپس لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ درخزی خانزادہ اسی لمحے عنایت سے دور ہوا تھا۔ خان، چائے۔ ملالہ خان نے درخزی کی طرف کپ بڑھایا۔ نہیں پینا۔ درخزی عنایت کو دیکھتے جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ عنایت، تم لے لو، تمہیں اچھا لگے گا۔ ملالہ خان نے عنایت کی طرف بڑھتے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ عنایت وہ چائے کا کپ تھامتے زمین پر پٹک گئی۔ چائے کپ سے چھلکتی فرش پر بکھری تھی۔ یہ چائے اب تم خان کو پلاؤ، خبردار میرے قریب آئی، مجھ سے ہمدردی دکھائے، جان لے لوں گی تمہاری۔ عنایت حلق کے بل چلائی تھی۔ درخزی عنایت کے چلانے پر سیکھ پا ہوتے ملالہ خان کے ہاتھ میں پکڑا دوسرا کپ اس سے تھام گیا تھا۔ شکریہ ملالہ اس چائے کا۔ وہ مسکراتے ہوئے کپ لبوں سے لگاتے عنایت کو دیکھنے لگا۔ عنایت زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے بھیگا سا مسکرائی تھی۔ اسی لمحے درخزی خانزادہ نے بھی وہ چائے کا کپ اٹھایا، زمین پر مارا۔ ملالہ کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا چائے لانے کو؟ اپنا دماغ کم چلایا کرو ملالہ۔ وہ ملالہ کے قریب ہوتے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ خان، میں تو… ملالہ خان کا لہجہ ڈبڈبا گیا تھا۔ عورت کی شطرنج اتنا تو جانتا ہوں میں۔ عنایت بیوی ہے میری، اس کا خیال رکھنا جانتا ہوں، تم دور رہو اس سے۔ درخزی خانزادہ نے ملالہ خان کے اچھا بننے پر چوٹ کی تھی۔ ملالہ حد تک سے احساس سے سرخ پڑی تھی۔ اسے عنایت سے کوئی مطلب نہیں تھا، اسے تو صرف درخزی خانزادہ کے دل میں تھوڑی سی جگہ چاہیے تھی۔ وہ اسے امپریس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقتاً ڈاکٹر اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے کی حالت دیکھتے ڈاکٹر کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر نے عنایت کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ایک نگاہ ملالہ خان پر ڈالی۔
مرکزی خانزادہ کا چہرہ بھی تنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ماحول میں کشیدگی دیکھتے سوال پوچھا۔ ڈاکٹر کے سوال پر کمرے میں خاموشی چھائی تھی کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی اور محبت ہے۔ عنایہ کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑی تھی۔ درخزی کا چہرہ مزید تن کر سرخ ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر حیرانگی چھائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے ایکسپریشن پر قابو پا گئی تھی۔ کمرے کی حالت کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ ملالہ خان خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے عنایہ کی فائل میں اس کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ دیکھتے کچھ میڈیسن لکھتے درخزی کی طرف نگاہ ڈالی۔ آپ کا بچہ بالکل صحت مند ہے، بلکہ ابھی اچھی کنڈیشن میں ہے۔ مگر ڈاکٹر بات کرتے کرتے رکی۔ مگر درخزی خانزادہ پریشان ہوا تھا۔ مگر بچے کی ماں ٹھیک نہیں۔ عموماً ماں کی کنڈیشن کا اثر بچے پر پڑتا ہے، مگر کچھ کیسز میں ماں ہی درد ہر تکلیف سے گزرتی ہے۔ آپ کا بچہ آپ کی بیوی کے خون سے سینچتے بھی پروان چڑھ جائے گا، مگر آپ کی بیوی کی مینٹلی فزیکلی کنڈیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ بچہ پیدا کرتے جان سے بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر بے رحمی سے بول رہی تھی۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے سے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ درخزی خان کا دل سینے میں خوف سے دھڑکا تھا۔ پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ ویسے درخزی خانزادہ ایک ڈاکٹر عموماً اتنی تفصیل سے بات نہیں کرتی، نہ پیشنٹ کے سامنے ایسے بات کرتی ہے، مگر آپ کی بیوی بہت سٹریس میں ہے۔ آپ کی جو بھی مسائل ہیں انہیں حل کریں۔ آپ کی مسز ابھی 18 سال کی ہے، یہ چھوٹی ہے، ڈلیوری کے وقت بھی کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی بیوی آپ کے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ میڈیسن لکھ کر دی ہے، باقاعدگی سے انہیں دیں۔ میڈیسن سے زیادہ آپ کی محبت اور کیئر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے بولتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ درخزی خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کمرے کے وسط میں چکر لگانے لگا۔ اس پہلو پر اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ ابھی تک صرف اپنے بچے کے متعلق سوچ رہا تھا، مگر عنایہ کے متعلق اس پر نہج پر سوچا نہیں تھا۔ اسے اپنا بچہ جتنا عزیز تھا، عنایہ بھی تو اتنی ہی عزیز تھی۔ وہ جتنا اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ ملالہ خان کی صدائیں گڑ گڑاہٹیں اس کے سماعتوں میں گونجتی اسے فیصلہ نہیں کرنے دے رہی تھی۔ عنایہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے میں عنایہ کو قید کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ درخزی خانزادہ مسترب چہرے کے ساتھ بھاری قدموں سے عنایہ کی طرف بڑھا، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ درخزی خانزادہ گھٹی ہوئی سانس خارج کرتے اس کے قریب بڑھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے تھام گیا۔ عنایہ کا چہرہ مزید سرد و سپاٹ ہوا تھا، مگر اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا نہیں تھا۔ سوین میری جان، میں کسی کام سے حویلی سے باہر گیا تھا۔ ملالہ پیدل آ رہی تھی، میں نے صرف اسے لفٹ دی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے وضاحت دے رہا تھا۔ میں نے وضاحت نہیں مانگی، بیوی ہے وہ، آپ کی حق رکھتے ہیں اس پر۔ عنایہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت کھینچتے دو ٹوک انداز میں بات ختم کر دی۔ میری بیوی تم ہو سوین، صرف تم۔ درخزی خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ عنایہ لب کاٹتے اس کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ مقابل کا پیار لمس اور سب دوگلا پن لگ رہا تھا۔ وہ اتنی نرمی محبت صرف اپنے بچے کے لیے جتا رہا تھا۔ مجھے جھوٹا خود غرض اب مطلب ہی لگتا تھا۔ سوین، میں صرف تمہارا ہوں، یقین کرو میرا۔ عنایہ کی خاموشی پر درخزی خانزادہ اس کے کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو لپیٹتے مزید شدت سے اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ درخزی کی مردانہ اور سینٹ کی ملی جلی خوشبوؤں پر عنایہ کو اپنے حواس بھاری ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ کبھی وہ اس کی خوشبو کی دیوانی تھی، آج صرف اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ تھکی تھکی سی اس کے چوڑے سینے میں سمائے ہوئی تھی۔ وہ تھک چکی تھی خود سے اور اس انسان سے لڑتے لڑتے۔ وقتی طور پر وہ اس کی پناہوں میں ہی اپنا سکون ڈھونڈنے لگی۔ اپنا بچہ صحیح سلامت اسے بھی چاہیے تھا۔ یہ بچہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ درخزی خانزادہ اس کی کمر نرمی سے سہلاتے اس کے الجھے بالوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ میری زندگی ہو سوین، تم میری جان ہو تم، میرا یقین کرو۔ درخزی خانزادہ ملائمت سے بولتے اسے اپنے سینے سے علیحدہ کرتے اس کا چہرہ نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں کو نرمی سے باری باری چومتے اس کے خشک پیڑی زدہ لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے۔ اپنی شدت ڈھانے لگا۔ عنایہ زخمی سے سسکاری بھرتے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑ دی۔ مقابل کا لمس کانٹوں کی طرح چبھا تھا۔ وہ حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑتے بے بس ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ اسے مزاحمت نہ کرتے دیکھتے بے یقین ہوا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی شدت سے کندھاری کرتے اس کی نرم سفید گردن پر جھکتے گردن کو چومنے لگا۔ تمہارا درخزی تمہارا دیوانہ ہے سوین، مت سزا دو اپنے درخزی کو، وہ ٹوٹ کر صرف تمہیں چاہتا ہے۔ وہ شدت پسند ہوتے اس کی گردن پر اب کاٹنے لگا تھا۔ عنایہ لب دانتوں تلے دبائے سسکاریاں روک رہی تھی۔ لفظ آتش گیر مادے کی طرح دہکے ہوئے تھے، یا اس کا لمس وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سوین، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی کروں گا۔ وہ اس کے باتوں پر دل ہی دل میں ہنسنے لگی۔
جو وہ چاہتی تھی وہ کرتا ہی تو نہ تھا، وہ اسے صرف لوٹ رہا تھا، اس کی وفاؤں کے ساتھ دغا کر رہا تھا، وہ اس کے زخموں کو ادھیڑتا تھا۔ درکزی خاندادہ اس کے دل کے مقام سے نیچے شرٹ کے اوپر سے ہی بے باکی سے لب رکھتے اپنا سر اس کے سینے پر رکھے اس کی ناہموار دھڑکنیں سننے لگا تھا۔ تمہاری پناہوں میں میرا سکون ہے سوین، دنیا کی کسی عورت کے پاس یہ سکون نہیں۔ درکزی خاندادہ کے لفظ پھر سے چبھے تھے۔ دوسری عورت کے پاس سکون نہیں تھا، مگر خوبصورت جسم جوانی تو تھی جس سے وہ اپنی جوانی ٹھنڈا کرتا۔ وہ خود اذیتی سے سوچتے زخمی سا مسکراتی جا رہی تھی۔ اب بس یہی خود اذیتی سوچے تھی جو دن رات اسے کسی ناک کی طرح ڈستی اس کے رگوں کو نیلا کرتی رہتی تھی۔ وہ 18 سال کی عمر میں اسے کیسے زخم دے گیا تھا۔ درکزی نے انایا کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ اسی لمحے اپنی نگاہیں جھکا گئی، سب کچھ تو ویران آنکھوں میں چھپا تھا۔ درکزی نرمی سے انایا کے ملائم گالوں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ موبائل رنگنگ پر درکزی خاندادہ نے فون قمیض کی جیب سے نکالتے کان سے لگایا۔ خان صاحب میں گاڑی لے کر آ گیا ہوں۔ درکزی خاندادہ کے ڈرائیور شفیق محمد کی آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ انتظار کرو، ہم آتے ہیں، درکزی سنجیدگی سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔ سوین چادر اچھی طرح لو، ہم حویلی چل رہے ہیں۔ وہ نرمی سے بولتے اس کی پیشانی چومتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ انایا بے حس سی بنی بیڈ سے اترتے کسی روبوٹ کی مانند سفید چادر سے خود کو جھانپ رہی تھی، مگر اس چادر سے اس سے بیزاری ہو رہی تھی۔ وہ یہ نہیں تھی، اس کی شخصیت نہیں تھی۔ یہ سب کچھ اس مرد کے لیے کیا جو اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ امریکہ سے آئی ہوئی لڑکی کو وہ اپنی پسند میں ڈھالتا گیا اور وہ ڈھلتی گئی۔ آخر کیا ملا اسے یہ سب کر کے؟ یہ چادر بھی اب جیسے گلے کا توق بنتے جا رہی تھی۔ وہ چادر سے چہرہ ڈھانپتی ایک بار خود اذیتی سے سوچتے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ درکزی خاندادہ کو کوریڈور میں ملالہ خان کے قریب کھڑا اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سب آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتے مسلسل اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ انایا کو دیکھتے اس کے شفاف گالوں پر آنسو بہنے لگے تھے۔ درکزی خاندادہ انایا کو دیکھتے ملالہ خان سے کرنٹ کھا کر جیسے دور ہوا۔ ملالہ خان کا جسم زلزلوں کی زد میں آیا تھا، سامنے کھڑی عورت پر رشک آیا تھا۔ وہ کتنی خوش قسمت تھی جس کے آنسوؤں سے بھی یہ عالیشان مرد خوف کھا جاتا تھا۔ انایا ملالہ خان کو دیکھتے تلخی سے ہنسی تھی۔ سامنے کھڑی عورت کتنی خوش قسمت تھی، وہ مرد چھوڑ نہیں سکتا تھا جو ابھی تک اس کے عشق کا دعوے دار تھا۔ درکزی خاندادہ سیاہ شال کندھوں پر ٹھٹکتے اس کی عورت کی طرف بڑھ رہا تھا جس تک اس کا ہر راستہ جاتا تھا، جس کے بنا وہ کچھ نہیں تھا، جس نے اس وقت اپنا یا جب وہ ٹوٹ چکا تھا، وہ تا قیامت اس عورت کی وفاؤں پر اپنا سر جھکا سکتا تھا۔ وہ انایا کی طرف بڑھتے اسے اپنی گود میں اٹھایا گیا۔ ملالہ خان ہچکی لیتے رخ موڑ گئی تھی۔ انایا بھیگی نگاہوں سے اس عالیشان مرد کو دیکھنے لگی۔ وہ واقعی میں اتنا سحر انگیز تھا جو اپنی ایک نرم مسکراہٹ سے کسی بھی عورت کی دھڑکنوں میں ادھم مچا سکے۔ وہ اس کی بھی تو دھڑکنیں شدت سے دھڑکی تھی۔ وہ اپنی کپکپاتی انگلیوں سے اس کی مردانہ شال جکڑ گئی تھی۔ وہ اسے نرم مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے آگے بڑھنے لگی۔ وہاں موجود لوگ اس مرد کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ جگہ اور ماحول ایسا نہ تھا وہ یوں کسی عورت کو گود میں اٹھاتا۔ وہ کسی بھی پرواہ کیے بغیر اس عورت کو گود میں اٹھائے ہوئے تھا جس میں اس کی سانسیں بستی تھی۔ ملالہ خان اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے اپنی ٹوٹی بکھری سانسیں جیسے چننے لگی۔ وہ اپنی چادر سے چہرہ ڈھکتے بھاگتے ہوئے کوریڈور عبور کرنے لگی۔ درکزی خاندادہ انایا کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہسپتال کے گیٹ سے باہر آیا۔ انایا اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھکے اب عالیشان مرد کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ رہی تھی۔ درکزی خاندادہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اگلی سیٹ کے دروازہ کھولتے انایا کو بٹھاتے دروازہ بند کیا۔ ایک نگاہ ملالہ خان پر ڈالی جو دوسری گاڑی کے پاس کھڑی سے بھیگی شکوا کے نہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ درکزی خانزادہ کو دیکھتے دوسری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی جو درکزی خانزادہ نے اس کے لیے منگوائی تھی۔ ملالہ خان کے بیٹھنے پر شفیق محمد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ درکزی خانزادہ نے بھی اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ دونوں گاڑیاں ساتھ ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھنے لگی۔ زمر خان متوحش سی ہو رہی تھی۔ وہ متواتر التمش خانزادہ اور زاویار خانزادہ کو بددعائیں دیتی جا رہی تھی۔ زمر خان کی ابھی ہچکیاں بن گئی تھیں مگر اس کی بددعائیں نہیں رک رہی تھیں۔ عائش نے سائڈ ٹیبل سے جگ سے پانی کا گلاس میں انڈیلتے زمر خان کی طرف بڑھایا جسے زمر خان پیچھے کر گئی تھی۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں بھابھی جتنی میں اس وقت خود کو محسوس کر رہی ہوں، ورنہ جنید جیسے مردوں کا میں منہ توڑ سکتی ہوں، عادل جیسے مردوں کو گولی مار سکتی ہوں، مگر التمش اور زاویار خانزادہ مجھے بے بس محسوس کروا رہے ہیں۔ زمر خان بیڈ سے اٹھتے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تمہیں کیوں بلیک میل کر رہا ہے زمر؟ عائش نے اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ وہ کچھ دیر پہلے فون پر کسی سے گڑ گڑا رہی تھی۔
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مگر اتنی بھی بڑی نہیں کہ لالا میرے سر پر التمش کسی عذاب کی طرح مسلط کر دیتا۔ وہ محرم نہیں تھا بلکہ عذاب بن چکا ہے۔ وہ مجھے لے کر اتنا پوزیسو ہے کہ وہ چاہتا ہے میں بھی سانس بھی اس کی مرضی سے لوں۔ زمر خان مٹھیاں بھیجتے ہوئے دبوچتے ہوئے ہذیانی سے بول رہی تھی، لیکن زمر اس بلیک میلر کا التمش سے کیا تعلق؟ عائش نے الجھن بھری نگاہیں زمر خان پر گاڑی تھی، جو سفید سلکی فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی۔ سنہرے بال، سلکی بال کھلے تھے، وہ کہیں سے بھی یہاں کی نہیں لگتی تھی، وہ بے حد ماڈرن لگتی تھی۔ لہجے اور شخصیت میں زاویار خانزادہ جیسا غرور اور خودسری تھی، مغرور اور خودسر وہ خود بھی تھی، مگر خاندان میں عجیب سی خودسری اور مغروریت تھی۔ یہ لوگ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جیسے اس وقت زمر خان اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہی تھی۔ تعلق ہے بھابھی، گھر کے مرد جب عورت کو ڈرا دھمکا کر رکھیں گے، اپنی دھاک اس عورت پر بٹھائیں گے، تو عورت ایسے ہی باہر مردوں سے بلیک میل ہوگی۔ زمر خان بھیگے لہجے میں بولی تھی، میری اسی کمزوری کا فائدہ وہ عادل اٹھا رہا ہے۔ وہ بار بار میری تصویریں التمش کو سینڈ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اگر التمش تک وہ تصویریں پہنچ گئی، وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ ہو سکتا ہے مجھے گولی مار دے، اور یہ سب زاویار خانزادہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ وہ مجھے اس 2 ٹکے کے گارڈ کو سونپتا، نہ مجھے اس گارڈ سے یوں ڈرنا پڑتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں زمر خان جس انسان کو جوتی کی نوک پر رکھتی تھی، آج وہ مجھے بار بار دھمکیاں دیتا ہے، مجھے ہر جگہ سے جیسے چاہے چھوتا ہے۔ زمر خان بے ترتیب سانسوں سے بول رہی تھی، اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ مجھے میرے بالوں سے گھسیٹتے اپنے جھونپڑے میں لے جائے گا۔ بلڈی سکھ 2 ٹکے کا گارڈ زمر خان تیش و عالم سے غرائی تھی۔ آج سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمر خان کا التمش خانزادہ سے ڈرنا بنتا تھا، اس کی دہشت سے تو وہ بھی واقف تھی۔ زاویار خانزادہ سے زیادہ وہ ظالم تھا۔ زاویار آنکھیں بند بھی کر لے وہ کھلی رکھتا تھا۔ زمر ہوا کیا ہے؟ کون بلیک میل کر رہا ہے؟ عائش نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ بھابھی، میں عالیان خان اور زاویار خانزادہ کی بنائی ہوئی فرسودہ رسموں کی بھیت نہیں چڑھنا چاہتی، جنہوں نے دوسروں کی بیٹی کو ونی لیا۔ مجھے لگا ایک دن زاویار بھی کسی کو ناحق مار ڈالے گا، اور آنکھ کی بددعاؤں کے حصار میں آ جاؤں گی۔ زمر خان کی بات پر عائش کی نیلی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ ویسے بھی میں کسی کی بیوی بن کر اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں اپنے مطابق زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ کالج میں میرے دوستوں نے مجھے میری خوبصورتی کا احساس دلایا، مجھے ماڈل بننے کا شوق پیدا ہوا۔ جب زرق کا مجھ سے نکاح سے انکار کیا، تو اہانت کے ساتھ میرے اندر باہر چل اٹھا۔ میں نے شدت غم سے عبید نامی کتے پر بھروسہ کیا اور کتوں کے نرغے میں پھنس گئی۔ زمر خان مٹھیاں بھیجتے غرائی، فلیٹ میں لالا نے دیکھا بھی میں نے عبید کا کیا حال کیا، پھر بھی میرا نکاح التمش سے کر دیا۔ اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کی تھی میری جتنی بڑی سزا التمش خانزادہ کی صورت میں مجھے ملتی۔ جس انسان کو ہمیشہ اپنے گارڈ کی صورت میں دیکھا، جسے بے انتہا نفرت کی، وہ یکدم آپ کے جسم و جان کا مالک بن جائے، کیسا لگتا ہے؟ آپ تو پھر بھی اپنے بھائی کے کیے کی سزا پانے آئی ہیں، میں کیوں التمش نامی بلا کو اپنے سر پر مسلط کر کے رکھوں؟ اپنی مرضی کی زندگی جینا تو غلط تو نہیں، بھاگنے کے علاوہ آپشن تھا میرے پاس کیا لالا مجھے ماڈل بننے دیتے؟ وہ عائش کے تلخ لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ عائش کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ تو زمر کے اس جملے میں اٹکی تھی کہ وہ یہاں اپنے بھائی کے کیے کے سزا پانے آئی۔ ساری عمر بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتی رہی۔ بابا ہم سب کو کتنی بار دبئی لندن لے کر جا چکے ہیں، پردے میں رہ کر سب دیکھا ہے۔ بابا نے ہم سب کو اچھے طریقے سے رکھا۔ لالا نے کیا کیا؟ التمش کو سونپ دیا، جس کے پاس پکا گھر تک نہیں، مٹی اور پتھروں سے بنے گھر میں رہتا ہے۔ اس میں بھی اس کے 2 بہن بھائی رہتے ہیں۔ کیا میں ایسے زندگی ڈیزرو کرتی ہوں؟ کیا ساری عمر اب میں التمش کا رات میں بستر گرم کیا کروں گی، اور دن میں اس کا پیٹ بھرنے کے لیے چولہے کی آگ دہکاتی رہوں گی؟ بدلے میں ملے گا کیا؟ تانے، نشتر، کردار پر وار، اور جس مرد نے مجھے فلیٹ میں کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا، وہ کیا مجھ پر اب کبھی اعتبار کرے گا؟ لالا کی عقل نے کام نہیں کیا تھا۔ اگر مجھے سزا دینی ہی تھی، کسی انجان آدمی کے ساتھ میرا نکاح کر دیتا جو میرے ماضی سے واقف نہ ہوتا۔ کیا بھی کس سے؟ نکاح اپنے جیسے وحشی ظالم انسان سے۔ زمر خان تلخ آنچ دیتے لہجے میں بولی۔ عائش کو زمر خان کی ہر بات ٹھیک لگ رہی تھی۔ زمر کا نکاح التمش خانزادہ سے کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ظالم التمش خانزادہ کسی بھی لڑکی کے لائق نہیں تھا۔ زمر عبید تو پکڑا گیا تھا، پھر یہ عادل کون ہے؟ تمہاری تصویریں عائش نے تذب بذب ہوتے ایک بار پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ بھابھی، میرے موبائل کا تمام پرسنل ڈیٹا فلیٹ میں ہی عبید نے پتہ نہیں کیسے مگر حاصل کر لیا تھا۔ وہ میری ساری تصاویر عادل نامی کسی شخص کو سینڈ کر چکا تھا۔ اب وہ عادل مجھے ان تصویروں کی بنا پر بلیک میل کر رہا ہے۔ آپ ہی بتائیں، التمش یا لالا کو ان تصویروں کے متعلق پتہ چلے گا تو میں کیا کہوں گی؟
انہیں تو یہی لگے گا میں نے خود سینڈ کی۔ وہ تصویریں بھی عام نہیں ہیں۔ زمر خان کی رنگت خوف سے اب متغیر تھی۔ کیا مطلب؟ نیوڈ ہے؟ عائش بے یقین ہوئی تھی۔ نہیں نیوڈ نہیں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ اپنی ہی ایسی پکس کیوں بناؤں گی؟ زمر خان عائش کے سوال پر سرخ پڑنے سرخ پڑی تھی۔ پھر بھابھی مختلف ڈریسز میں مختلف پوز ہیں، کمرے میں، واش روم میں، کالج میں میری فرینڈس نے بالکل کسی ماڈل کی طرح میری تصویریں کھینچی ہیں۔ زمر خان اسے آہستگی سے صرف چہرے کے ساتھ بتا رہی تھی۔ زمر خان کے فون رنگنگ پر عائش نے جلدی سے اسے وہ فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ فیصلہ کر لو زمر، تمہاری تصویریں تمہارے شوہر کو بھیجوں یا تمہارے لالا کو، یا پھر اسے پبلک کر دوں؟ ویسے سوشل میڈیا پر ڈال دوں، یہ بیسٹ آپشن ہے۔ اس طرح میں مکمل بچ کر نکل جاؤں گا۔ وہ فون پر دھمکی دیتے ہنس رہا تھا۔ بچ کر تم نہیں نکل سکو گے، زاویار خانزادہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، عائش نے گہرے سانس لیتے دھمکی دی تھی۔ زمر خان مٹھیاں دبوچے کمرے کے وسط میں چکر لگا رہی تھی۔ اسپیکر پر عادل نامی شخص کا بلند و بانگ کہتا گونجا تھا، اس چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا زاویار میرا کیا بگاڑ لے گا آخر؟ ہے کیا اس زاویار کے پاس چند گارڈز اور چند بنجر پہاڑ؟ مجھے وہ ابھی جانتا نہیں، وہ فون پر کہکے لگا رہا تھا۔ ہے تو بہت کچھ اس کے پاس، تمہیں اندازہ نہیں، صرف پہاڑ اس کی ملکیت نہیں، وہ بس سروس انٹرسٹی، وہ بس کے بزنس میں وہ بھی منسلک ہے۔ تمہیں پتا ہوگا کہ اس کاروبار سے ریلیٹڈ لوگ عام نہیں ہوتے۔ زاویار کی بہت سی بسز ٹرک چلتے ہیں، وہ لکڑی بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد اسے چھوٹا مت سمجھو۔ صرف ایک بار تمہارے بارے میں بتانے کی دیر ہے، وہ تمہاری گردن میں پٹا ڈال کر ادھر لے آئے گا۔ عائش اپنے ازلی اعتماد سے دھمکی آمیز لہجے میں گررائی تھی۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر بننا چاہتی تھی، ایسی ہزاروں انگلش موویز دیکھ چکی تھی، بلیک میلر کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں وہ جانتی تھی۔ دوسری طرف فون پر اب مکمل خاموشی چھائی تھی۔ وہ یقیناً زاویار خانزادہ کی دہشت سے ڈر گیا تھا۔ میں بھی کم نہیں ہوں، سبرینا ملک کا ایک خاص آدمی ہوں، مجھے وہ کچھ نہیں ہونے دے سکتی۔ یہ اس کی کریڈیبلٹی پر سوال ہوگا کہ اس کے کسی بھی آدمی پر کو کچھ بھی ہو۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے اپنی پہچان بتا گیا تھا۔ عائش مضبوطی سے موبائل تھامے ہوئی تھی۔ سبرینا ملک کے نام پر اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اس کی مام سبرینا ملک اپنے امپلائیز، اپنے آدمیوں کے ساتھ ایسے ہی تھی، تبھی تو وہ ایک کامیاب بزنس وومن تھی۔ عائش چکراتے ہوئے موبائل فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ سبرینا ملک کے نام کی اتھارٹی اس کا امپلائی تو استعمال کر سکتا تھا، مگر اس کی اپنی بیٹی نہیں۔ میں زمر کی تصویریں اب سوشل میڈیا پر ہی پوسٹ کروں گا، میں تو پرسوں پاکستان چھوڑ کر افریقہ جا رہا ہوں۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں گررایا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ عائش نے لب کاٹتے جلدی سے پوچھا۔ زمر خان کے ساتھ ایک رات چاہتا تھا، پھر سارا معاملہ ختم کر دیتا، اس کی ساری تصویریں بھی ڈیلیٹ کر دیتا، مگر اب سب ختم ہو گیا۔ وہ فون پر شیطانی کہکا لگا گیا، یہ سب کیسے ہوگا؟ زمر کیسے تمہارے پاس آ سکتی ہے؟ اس پر پوری نظر رکھی ہوئی ہے، وہ کلام سے کیسے باہر نکل سکتی ہے؟ عائش کے سوال پر زمر خان غصے سے عائش کی طرف بڑھی تھی۔ عائش سر نفی میں ہلاتے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روک چکی تھی۔ زمر خان چاروں نچار رک گئی تھی۔ وہ زمر کا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں جانتا، اگر وہ پہلے کلام سے نکل سکتی ہے اب بھی نکل سکتی ہے۔ اب تو زاویار اور التمش ادھر نہیں، اسپیکر پر اس کی مکرو آواز گونجی تھی، یعنی وہ سب پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اگر تم چاہتے ہو زمر تمہاری بات مانے تو تم یہاں کلام آؤ۔ عائش کی بات پر زمر خان کی آنکھیں پھیلی تھی۔ تم کون ہو؟ اسپیکر پر اس کی ابھرتی آواز الجھن زدہ تھی۔ میں ایسی سبرینا ملک کی بیٹی جس کی تم مجھے دھمکی دے رہے تھے۔ عائش کے جواب پر اس کا مکرو کہکا گونجا تھا۔ اچھا مذاق کر لیتی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ عائش نے بے ترتیب سانسوں سے بمشکل خود پر قابو پایا۔ مذاق ہی ہے؟ عائش کے لب آہستگی سے جنبش میں ڈھلے تھے، آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے۔ میری بات سنو، زاویار التمش یہاں نہیں ہے، تم یہاں آؤ اور زمر کے ساتھ ایک رات گزار لو، اور التمش زاویار کے آنے سے پہلے تم افریقہ چلے جانا۔ عائش کی بات پر جہاں زمر سے غصے سے ہانپ رہی تھی، وہاں دوسری طرف اسپیکر پر گہری خاموشی چھائی تھی۔ یہاں کیسے سیف ہو سکتا ہے؟ وہ تذب بذب کا شکار تھا۔ یہاں ایسے ہوٹل ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ زاویار التمش یہاں نہیں، سب بہت آسان ہے۔ زمر ملازمہ بن کر حویلی سے نکلے گی، کچھ گھنٹے تمہارے ساتھ گزار کر آ جائے گی، تب تک میں یہاں پہرا دوں گی، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ عائش ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہی تھی، میری پروٹیکشن۔ اسپیکر پر دوسری طرف اس آدمی کے لہجے میں نیم آمادگی تھی۔ تم سبرینا ملک کے آدمی ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے پروٹیکشن کیے بغیر آؤ گے۔ عائش کے جواب پر وہ کہکا لگا گیا تھا۔ زمر خان مٹھیاں بھیجے عائش کو گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، آخر وہ کرنا کیا چاہتی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری بات سنو زمر، بیچاری تو اس سب میں خود پھنس چکی ہے، اس کے پاس آخری حل یہی ہے کہ تم جیسے خبیث انسان کو چند گھنٹوں کے لیے خود کو سونپ دے۔ اس کے لیے بے فکر رہو، ایک کمزور عورت کیا کر سکتی ہے؟ دو کمزور عورتیں تصحیح کر لو۔ وہ مکرو ہنسی ہنسا۔
दो कमजोर औरतें। आयुष ने दांत पर दांत कचकचाए थे। अब तुम मर्द बनो और आ जाओ यहाँ, अगर जिमर खान चाहिए, वरना भूल जाओ। याद रखना, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ जिमर खान इस सब पर खाम खुदकुशी कर लेगी। आयुष कहते फोन बंद कर चुकी थी। भाभी, ये क्या किया आपने? मैं मर सकती हूँ, किसी को भी खुद को नहीं छूने दे सकती। जिमर खान गुस्से से बिलबिलाते हुए चीख रही थी। जिमर, मैंने ये सब कुछ इसलिए कहा था ताकि वह हर लिहाज से तुम्हें कमजोर समझे। यहाँ आ जाए, और वो आएगा। आयुष ने आहिस्तगी से पूरे वसूख से कहा। इसे इसे क्या होगा? जिमर खान ने गुस्से से सवाल किया। इससे तुम नहीं मिलोगी जिमर। आयुष मलिक मिलेगी, सबरीना मलिक की बेटी, जिसकी वो मुझे धमकी दे रहा था। हो सकता है वो मेरी मदद कर सके, मॉम तक मेरी अर्जी पहुंचा सके। आयुष ने भीगे लहजे में कहा। इस सब में मेरी क्या मदद करेंगी आप तो अपनी मदद करना चाहती हैं। जिमर खान ने तल्खी से सवाल किया। जिमर, अगर वो मॉम का खास आदमी है तो मैं इसे कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगी। वो सबरीना मलिक की बेटी के साथ कभी बुरा नहीं करेगा। नहीं भाभी, ये ठीक नहीं है, ये रिस्की है। जिमर खान ने सर नफी में हिलाया। जिमर, वो तुम्हारी तस्वीरें शेयर कर देगा। सारियार अल्तमिश जान ले लेंगे तुम्हारी। हो सकता है ऐसे सब ठीक हो जाए। इस वक्त अल्तमिश जावियार इधर नहीं, वो लोग 2-3 दिन के लिए गए हैं। परसों से पहले वापस नहीं लौटेंगे। यही मौका है। सबरीना मलिक का खास आदमी मेरी मदद जरूर करेगा। आयुष मजबूत लहजे में बोली थी। जमर खान गहरे सांस लेते बेड पर बैठे हाथों में थाम गई थी। सर हाथों में थाम गई थी। आयुष लब काटते आगे लाहिला अमल सोचने लगी। जावियार खानजादा दिलफरीब के ऑफिस में इसके सामने कुर्सी पर मुस्तरफ सा बैठा था। जो नंबर इर्तिजा खान इस्तेमाल कर रहा था वो हम ट्रेस कर चुके हैं। दिलफरीब ने एक पुराना स्याह फोल्डर मेज पर रखा। फोल्डर में एक यूएसबी और कागजों की चंद कॉपियां थी। ये तुम्हारे भाई के नंबर का आखिरी डाटा है जावियार, दिलफरीब ने धीमे मगर गंभीर लहजे में कहा। जावियार ने चौंक कर इसे देखा। वो नंबर हमें बराह रास्त नेटवर्क से नहीं मिला। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। मगर मगर जावियार ने सवालिया निगाह इस पर डाली। जावियार के दोस्त दिलफरीब ने लैपटॉप खोलते इसमें यूएसबी लगाई। तुम्हारा भाई व्हाट्सएप सिर्फ वाईफाई पर इस्तेमाल कर रहा था। वो नंबर बंद हो चुका है, मगर हमने व्हाट्सएप सर्वर से मेटा डेटा हासिल किया है। यह खास इजाजत और साइबर क्राइम विंग के जरिए मुमकिन हुआ है। मेरी पोजीशन तुम जानते हो, मेरे लिए नामुमकिन नहीं था। वो अपनी कारकर्दगी का रोज झाड़ते हल्का सा हंसा। जावियार खानजादा का संजीदा चेहरा देखते वो भी संजीदा हुआ। इस नंबर पर वो सिर्फ व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा था। इसने आखिरी मैसेज आयश मलिक को किया, और जवाबन आयश मलिक ने भी इसे मैसेज किया था। आयश मलिक किसी बिजनेसमैन मुस्तफा मलिक की बेटी है। दिलफरीब जावियार खानजादा को संजीदगी से बता रहा था। पर इर्तिजा के कत्ल की केस की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं था। वो लाहौर में एक आला अहदे पर फाइज था। जावियार खानजादा ने इसे जो करने को कहा था वो इसने कर दिया था। जावियार खानजादा के सामने लैपटॉप की स्क्रीन खुली थी। वो धुंधली सुर्ख आंखों से स्क्रीन को देख रहा था। दिलफरेब के लफ्ज जावियार खानजादा को समातों में खंजर की तरह लग रहे थे। आयश मलिक नाम तो किसी जहर में बुझे तीर की तरह दिल की खट खट से पेवस्त होता महसूस हो रहा था। अल्तमिश खानजादा भी साथ वाली कुर्सी पर बैठा बेचुताब खा रहा था। इसकी रंगत भी सुर्ख हो रही थी। इर्तिजा खान ने आयश से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो इस लड़की के लिए पागल था, ये इसके मैसेजेस थे। साफ जाहिर है वो इस लड़की के आगे गिड़गिड़ा रहा था। कॉल रिकॉर्डिंग भी में भी वो तकरीबन रो रहा था। आयश मलिक ने इसे लास्ट में आई लव यू टू का मैसेज और ढेरों इमोजीज भेजे थे। आयश मलिक का ताल्लुक इर्तिजा खान के साथ हुए हादसे में हो सकता है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग में वो इसे कुछ और कह रही है और वो लड़की बहुत ही पहुंची हुई चीज लग रही है। ऐस, ऐसी अमीर बिगड़ी हुई लड़कियों का शायद काम ही यही है। कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही मुझे इस लड़की से। कहो तो इस लड़की के मुतालिक मजीद तशवीश करो। जावियार खानजादा हाथ उठाते इसे मजीद बोलने से रोक चुका था। मजीद वो सुन नहीं सकता था। सांसों में आग दहकी थी। खून उतरी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर गड़ी थी, जहां आयश मलिक का मैसेज आई लव यू टू किसिंग इमोजीज के साथ जगमगा रहा था। जावियार खानजादा की मुठ्ठियां भींचने लगी थी। बंद मुठ्ठियों की कड़कड़ाहट कमरे में गूंजी थी। अल्तमिश खानजादा भी वो मैसेज देखते खुद पर बमुश्किल जब्त कर रहा था। आयश मलिक का किरदार अल्तमिश खानजादा के सामने मजीद स्याह हो चुका था। शेर खान, इर्तिजा खान, शाहवीर मलिक। नुकसान किसका हुआ आखिर? सिर्फ जावियार खानजादा का। वो जावियार खानजादा की सुर्ख आंखों को देखते जब्त करते कमरे से कुर्सी से उठते कमरे से एक झटके से निकल गया था। जावियार खानजादा टेबल से अपना मोबाइल उठाए कुर्सी घसीटते हुए खड़ा हुआ था। क्या हुआ जावियार, सब ठीक है? दिल फरेब ने इसका सुर्ख तना चेहरा देखते परेशानी से इस्तफसार किया। शुक्रिया तुम्हारा। जावियार खानजादा जब्त से बोलते दरवाजे की तरफ बढ़ा।
दिलफरेब लैपटॉप से यूएसबी निकालते जावियार की तरफ बढ़ा। यूएसबी में इसमें कॉल्स रिकॉर्डिंग भी है। इसने यूएसबी जावियार की तरफ बढ़ाई। थैंक्स। जावियार यूएसबी लिए लेते भारी कदमों की चाल से कमरे से निकल गया था। रात की स्याही फैलती जा रही थी। इनकी गाड़ी सवाद की हदूद में दाखिल हो रही थी। अगर इर्द गिर्द पहाड़ से अपनी जगह पर मजबूती से जमे थे, बुलंद बांग दरख्त तो जैसे देव कामत लग रहे थे। एक तरफ गहरी खाइयां थी, गाड़ी में गंभीर खामोशी छाई थी। पिछली तरफ ओपन सीट्स पर विराजमान 2 अदद गार्ड्स, भारी मर्दाना चादरों की बक्कल मारे हुए, हाथ में बंदूकें थी। वो जीन्स शर्ट में मलबूस थका थका सा सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे हुए था। दोनों तरफ के शीशे थे, खुले शीशे थे। बर्फीली हवाएं दोनों के चेहरों पर पड़ती सुर्ख किए हुए थी। जावियार के बाल बेतरतीबी से पेशानी पर बिखरे थे, आंखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख थी। आई लव यू टू। आयश मलिक का मैसेज बंद आंखों में रेत की मानिंद चुभ रहा था। आयश मलिक का ताल्लुक इर्तिजा खान के साथ हुए हादसे में हो सकता है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग में वो उसे कुछ और कह रही थी। वो लड़की बहुत ही पहुंची हुई चीज लग रही है। ऐसी अमीर बिगड़ी हुई लड़कियों का शायद काम ही यही है। कुछ अच्छी वाइफ नहीं आई। कानों में दिलफरेब के लफ्ज गूंजते इसे जैसे पागल किए हुए थे। गाड़ी अब एक दरिया से गुजर रही थी। वो अपनी जेब से यूएसबी निकालते इसे बहते दरिया की नजर कर गया था। एक मैसेज वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वजूद जैसे किसी भड़कते तंदूर की तरह दहक रहा था। वो शिद्दत दरिया से अंदर बाहर जल रहा था। कॉल रिकॉर्डिंग वो आखिर कैसे सुन सकता था? वो इसी के भाई को आई लव यू कहेगी, वो कैसे सुन सकेगा? वो अपनी पेशानी पर बिखरे बालों को हाथों से सवारते दांत पर दांत जमा गया। वो किसी आतिशगीर मादे की तरह जैसे फट रहा था। अल्तमिश, जावियार खानजादा की भारी आवाज गूंजी थी। जी खान। अल्तमिश ने स्टीयरिंग को हवेली की तरफ घुमाते कहा, डेरे पर ले चलो, आज रात मेरा हवेली न जाना ही बेहतर है। जावियार खानजादा की थकन ज़दा आवाज पर इसी लम्हे गाड़ी का रुख हवेली की तरफ से डेरे की तरफ मोड़ आ गया। गाड़ी अब डेरे की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। एकदम अल्तमिश खानजादा बेयकीन होते गाड़ी रोक चुका था। सामने ही आयश मलिक स्याह चादर में मलबूस किसी मर्द के पास खड़ी बातें कर रही थी। एकदम वो घटिया सा मर्द जिसकी कमर में हाथ डाले इसे अपने करीब कर चुका था। अल्तमिश, गाड़ी क्यों रोकी? जावियार खानजादा आंखें खोलते सीधा हुआ था। सामने का मंजर बेयकीन था। आयश और आदिल ने आंखों पर गाड़ी की हेडलाइट्स पड़ने पर सामने देखा। गाड़ी में बैठे जावियार खानजादा को देखते वो मुर्दे की तरह सफेद हो चुकी थी। आदिल कब से इसे कमर से आजाद कर चुका था, मगर जावियार खानजादा इसकी कमर पर लिपटा वो हाथ देख चुका था। आदिल जावियार अल्तमिश को देखते तेजी से भागने लगा। आयश तो सांसें रोके खड़ी मुजस्सम से जावियार खानजादा को देख रही थी। वो भी मुजस्सम सा गाड़ी में बैठा इसे देख रहा था। अल्तमिश गाड़ी से निकलते भागते हुए आदिल की टांग पर फायर कर गया था। जावियार खानजादा के गार्ड सिचुएशन समझते गाड़ी से छलांग मारते उतरे थे। आयश चकराते हुए जावियार खानजादा को देख रही थी, जो अब गाड़ी से निकलते खुले दरवाजे पर हाथ रखे इसे सिर्फ आंखों से बेयकीनी से देख रहा था। वो तो मुजस्सम था। अल्तमिश खानजादा आदिल को गंदी गालियां देते इसके पेट पर घुटने जमाए इसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर रहा था। आदिल की दिलखराश चीखें गूंज रही थी। वो आदिल को टांग से घसीटते हुए इसी की गाड़ी के पीछे सीट पर डाल गया था। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे गाड़ी स्टार्ट करते गाड़ी डेरे की तरफ डाली थी। जावियार खानजादा आयश की तरफ बढ़ते इसकी कलाई चकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ा था। आयश बेजान गुड़िया की मानंद घिसटने लगी थी। जावियार खानजादा ने अगली सीट का दरवाजा खोलते इसे सीट पर बिठाते दरवाजा बंद किया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इसके गार्ड्स पिछली सीटों पर बैठे थे। जावियार खानजादा की गाड़ी भी डेरे की तरफ बढ़ने लगी थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।